کا رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ ماہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ھدی للناس، قرآن کریم کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے لیے یہ ہدایت کا رستہ ہے۔ آگے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اور اس قرآن کریم کے اندر ہدایت کی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ جو قرآن ہے یہ حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے حوالے سے دو چیزیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان المبارک کے اندر قرآن نازل فرمایا، اور دوسری یہ کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر ہی روزوں کو رکھا۔ یہ دو وجوہات ایسی ہے کہ جس کی بنا پر علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک یہ جو مہینہ مبارک بنا ہے قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے بنا ہے، اور روزوں کا اس مہینے کے اندر ہونے کی وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو مبارک مہینہ بنایا ہے۔ اور مزید اس ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے یہ جو بتایا ہے، اس ماہ رمضان المبارک کو فضیلت ملنے کی وجہ کیا ہے؟ فضیلت ملنے کی وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ اور کلیہ قرآن کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جو کوئی شرف والی چیز ہوتی ہے نا، اگر اس شرف والی چیز کو کسی اور شے سے نسبت ہو جائے وہ چیز بھی شرف والی ہو جاتی ہے۔ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام جمعۃ المبارک کے دن ان کی ولادت ہوتی ہے، جمعۃ المبارک کے دن ان کی ولادت ہوتی ہے تو جمعہ کو جمعۃ المبارک کہا گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کے اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا وَالسَّلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرماتا ہے کہ سلام ہو یوم ولدہ، اس دن پر جب حضرت یحییٰ علیہ السلام اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يَمُوتُ، سلام ہو اس دن پر کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا وفات ہوگا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور سلام ہو اس دن پر کہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا کو جب کوچ کر جائیں گے، قیامت آ جائے گی، جب دوبارہ یہ زندہ ہوں گے نا، رب تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے اوپر بھی سلام بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس دن کے اوپر کہ جس دن میں پیدا ہوا، سلام ہو اس دن کے اوپر وَيَوْمَ أَمُوتُ، جس دن میں وفات پاؤں گا، اور سلام ہو اس دن کے اوپر کہ جس دن رب تبارک و تعالیٰ مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائے گا۔ ان تمام آیات کو بیان کرنے کا اور آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر علیہ السلام اس کائنات کے اندر آئے ہیں وہ سارے ہی معزز ہوئے۔ ان سارے پیغمبروں کو جس دن کے ساتھ، جس ٹائم کے ساتھ، جس وقت کے ساتھ نسبت ہوگی وہ برکت والا مہینہ بھی بن گیا، برکت والا دن بھی بن گیا، برکت والا ٹائم بھی بن گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جس وقت کے اندر، جس ٹائم کے اندر، جس لمحات کے اندر ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی آمد ہوئی ہے نا، اس ٹائم کا دنیا کے اندر کوئی ثانی نہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام اس ٹائم اس کائنات کے اندر جلوہ فروز ہوئے، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس ٹائم کو مکرم و معزز بنا دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے اعتبار سے دو چیزیں یہاں پر بیان کرتا چاہوں اختتام کے در پہ، کہ نزول آپ نے یہ سنا ہوگا کہ قرآن کریم ایک ہی یک بار نازل ہوا ہے، اور یہ بھی آپ نے روایات سنی ہوگی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے بتدریج آہستہ آہستہ جتنا مصطفیٰ کریم علیہ السلام پر نازل کرنا تھا آہستہ آہستہ جبریل امین کو بھیجتے گئے، اور جبریل امین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں قرآن کو لے کر آتے رہے۔ اب ان دونوں باتوں کے اندر تطبیق ہمارے ذہن کے اندر نہیں آتا، جب رب نے ایک ہی مرتبہ قرآن کو نازل فرما دیا ہے، ایک ہی مرتبہ قرآن کو نازل فرما دیا ہے، تو یہ جو بتدریج
روایات مل رہی ہیں، ان روایات کا پھر مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے قرآن کریم کے نزول کو دونوں اعتبار سے میں سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے قرآن کریم 2 مرتبہ نازل ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ یہ دونوں کے اندر تطبیق دینی ہے نا، تو وہ تطبیق آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ رب تبارک و تعالیٰ نے مکمل قرآن کریم جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کرنا تھا، اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر بیت العزت ایک مقام کا نام ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے سارے کے سارے قرآن پاک کو وہاں پر بیت العزت جو مقام جو جگہ کا نام ہے وہاں پر رکھ دیا، اور پھر وہاں سے وہ جو بیت العزت مقام ہے رب تبارک و تعالیٰ نے سارا کا سارا قرآن وہاں پر جب رکھا، تو پھر وہاں سے رب تبارک و تعالیٰ جبریل امین کو تھوڑا تھوڑا دیتے گئے اور وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر آتے رہے، اور یوں 23 سال کے عرصے کے اندر مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کے اوپر قرآن کریم کا نزول مکمل ہوا۔ اور آگے رب تبارک و تعالیٰ نے آخری اس آیت مبارکہ کے آخری لفظ جو میں نے تلاوت کیا، والفرقان، حق اور باطل کے مابین فرق کرنے والا یہ قرآن پاک ہے۔ یہ والفرقان قرآن کریم کا اس کو دوسرا نام بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے مفسرین نے کئی نام گنوائے ہیں، انشاءاللہ بتدریج اس کو کل یا پرسوں جب آمد ہوئی انشاءاللہ اس وقت بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ قرآن کریم کے کتنے نام ہیں، اور ان ناموں کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کی ڈھیر برکتیں سمیٹنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔